سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہادر کارناموں، جنگجو کارناموں سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جنگیں لڑیں، جنہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، انتہائی نامساعد تکلیف دہ حالات میں لڑی گئی تھیں، اور چونکہ وہ اتحاد کر کے آتے اور ادھر سے اکیلا ہی اسلام کا شیر عادل، شیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا ہی نکلتا تھا، اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج خود سر ہو چکی تھی، اندرونی خلفشار کی وجہ سے اور کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے، حتیٰ کہ اب بدو ہنگامہ کرتے کہ وہ خیموں میں داخل ہو جاتے اور لوٹ کھسوٹ کرتے تھے۔ آخر میں سلطان نے جب اپنی فوج کو دوبارہ تشکیل دیا اور ان میں جو لوگ فاسد تھے، جو لوگ فتنہ برپا کرتے تھے، جو منافق لوگ تھے، ان کو باہر نکال کیا اور فوج کو منظم کر دیا، تو رچرڈ نے صلح کی پیشکش کر دی۔ سلطان مکمل اور فیصلہ کن فتح کا خواہاں تھا۔ اس نے بہاؤالدین سے کہا، میں صلح کرنے سے ڈرتا ہوں، نہ جانے میری موت کے بعد حالات کیا ہوں۔ لیکن اس کی فوج جنگ سے بیزار ہو چکی تھی، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل جہاد فرمانے کے لیے اور اس صلیبی جنگ کا جو 1,00,000 واپس بچ کر گئی تھی، اس کا بھی کلیتاً اختتام کرنے کے لیے تیار تھے، مگر چونکہ فوج بددل ہو چکی تھی اتنی لمبی لڑائیوں کے بعد، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجبوراً صلح کرنی پڑی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطان میدان جنگ میں بھی اپنے دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ ایک دفعہ جب رچرڈ ظالم نے بیت المقدس پر قبضہ کے لیے یورش کی، سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے کمزور گھوڑے کو دیکھا تو اسے فرمایا، خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار ہو جا، تاکہ بعد میں یہ نہ تو کہنا کہ میں تو کمزور گھوڑے پر سوار تھا۔ انگلستانی تاریخ دان لکھتا ہے کہ ہنگامہ فتح بھی سلطان ایسا ہی فراخ دل اور بردبار تھا جیسا کہ وہ اطلاع جنگ سے پہلے تھا۔ جیسا وہ جنگ سے پہلے بردبار تھا، ایسے ہی سلطان جنگ کے درمیان ہی بردبار ہوتا تھا۔ ہیٹر ولیم کہتا ہے کہ جب رچرڈ نے سلطان کو لکھا، چونکہ فرانسیسی فریق معاہدہ نہیں ہے اس لیے انہیں یروشلم کی زیارت کی اجازت نہ دی جائے، تو سلطان نے جواب دیا، جب رچرڈ نے سلطان کو لکھا چونکہ فرانسیسی جو لوگ ہیں وہ ہمارے معاہدے کے ماتحت نہیں ہیں، اس لیے انہیں یروشلم کی زیارت کی اجازت نہ دی جائے، تو سلطان نے جواباً فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے سب عیسائیوں کو اجازت بخش دی ہے، انہیں کیسے محروم کر دوں؟ بشپ آف سالزبری نے منہ مانگی مراد پائی، اور سلطان نے 2 لاطینی پادریوں کو مزار مقدس میں مستقل قیام کی اجازت دے دی۔ رچرڈ ساحل شام سے روانہ ہو گیا تو سلطان حرم مقدس میں آیا۔ جس وقت رچرڈ ساحل شام سے واپس دفع ہو گیا تو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرم مقدس میں تشریف لائے اور امیروں کو جمع کیا اور باری باری رخصت کر دیا۔ وہ گزشتہ کئی سال سے روزے نہیں رکھ سکے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القدس میں قیام فرمایا اور مسلسل روزے رکھے، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ طبیب نے انہیں مجاہدہ نفس سے باز رکھنے کی سخت کوشش کی، مگر سلطان نے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے فرمایا، معلوم نہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ مسلسل روزے رکھتے رہے اور اپنی قضا کا پورا کفارہ ادا کر دیا۔ اسی قیام میں شہر پناہ کی مرمت کروائی، خندق کھدوائی، نئے اوقاف قائم کیے اور پھر بیت المقدس کا نظام امیر عز الدین جروق کے سپرد کر کے دمشق روانہ ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سال سلطان نے اپنی کمزوری اور نقاہت کے باوجود دمشق سے باہر آ کر حج حرمین سے لوٹنے والوں کا پرجوش استقبال کیا۔ وہ اگلے سال خود بھی حج پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن 3 مارچ 1193 کو ملک الناصر سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وفات پائی اور بازاروں میں سناٹا چھا گیا۔ آج وہ عظیم انسان موت کی آغوش میں سو گئے، جس نے 20 سال تک دنیا اسلام کی نہایت ثابت قدمی اور عالی حوصلگی سے قیادت فرمائی تھی۔ شیخ ضیاء الدین ابو القاسم عبد المالک نے غسل دیا اور قلعہ دمشق کے باغ کی بارادری میں عصر کے وقت اسی مقام پر آپ کو دفن فرمایا گیا۔
جہاں انہوں نے انتقال کیا تھا، جو تلواروں جہادوں میں ان کے زیب کمر تھی ان کے برابر رکھ دی گئیں اور اسے وہ جنت میں اپنے ساتھ لے گئے۔ سلطان نے ہر چیز خرچ کر دی تھی، حتیٰ کہ کفن دفن کے لیے قرض اٹھانا پڑا، اور لکڑیوں تک کی جو قبر میں لگائی گئی تھیں وہ بھی قرضے پر منگوائی گئی تھیں۔ لوگوں پر اس قدر ہجوم علم تھا کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں۔ دفن کے بعد ہر شخص گھر چلا گیا اور ماتم مکان کے اندر دروازے بند کر کر بیٹھ گئے۔ صرف خاموشی اور سنسان سڑکیں بتاتی تھیں کہ لوگوں پر کس قدر عظیم صدمہ گزرا۔ طبیب عبداللطیف لکھتے ہیں کہ اس کے علم میں اس کی رعایا میں صرف ایک ہی سلطان کی نظیر ہے جس کے لیے واقعی رعایا نے ماتم کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رچرڈ شیردل اکا سے اس عزم کے ساتھ انگلستان واپس ہوا تھا، یعنی کہ شکست خوردہ ہو کر اکا یہ عزم لے کر واپس ہوا کہ 1 سال بعد آ کر بیت المقدس کو مسلمانوں سے نجات دلائے گا، لیکن اپنے عہدے کی تکمیل کے لیے کبھی ساحل فلسطین کی طرف نہ لوٹ سکا۔ البتہ دنیا مسیحیت میں یروشلم کو نجات دلانے کے پرجوش نعرے بدستور گونجتے رہے۔ پوپ انسٹیٹیوٹ ثالث نے صلیبیوں کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھا۔ جنگ کی تیاری ہوتی رہی، عشر بھی جمع کیا جاتا رہا۔ پاپا روم ثالث آتش بیان اور آثر آفرین مقرر تھا۔ وہ کہتا تھا، یروشلم کی رہائی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، اور مسیحیوں کو برکاتا تاکہ مسلمانوں نے یروشلم پر قبضہ کے بعد مسیحیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ 2 نوجوان عورتیں، 2 شہزائیں سرزمین قدس کو آزاد کروانے کا حلف دیتی، صلیبیوں کو صلیبیں پیش کرتی تھیں۔ چنانچہ 1198 سے 1200 تک کے درمیانی عرصے میں ہنری ششم نے ساحل فلسطین پر کئی حملے کیے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔